اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان رستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کے رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ مکھیوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک دن آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے؟ پھر صحابہ نے دیکھا کہ شہد کی مکھی اور بڑے زور زور سے بھن بھناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ پھر فرمایا، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر قرار نے ایک پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا اور وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی۔ آپ نے وہاں جا کر شہد صاف نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرمایا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بھن بھنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح شور مکھی کیوں کر رہی ہے؟ تو فرمایا، میں نے ایک سوال کیا ہے کہ یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارے ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھلوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ دوستو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا بھی نہ بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے۔